جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہی معنی ابتلا کے بھی. ابتلا یبتلی آزمانا. ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے, اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا, کہ اس کا جوہر نکھر جائے, اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے, لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے, اس کے اندر یہ صلاحیت ہے, اس میں یہ قوت موجود ہے. تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر بھی لاتا ہے. اور ایک اس کا اور بھی ہے, اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلا و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر, یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا, اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دے. گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا. یہاں کی سزا کیا ہے, جھیل لی آپ نے, بخار آ گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا, اور کیا ہوا, کچھ نہیں. لیکن یہ کہ آخرت کی سزا ملتی ہے, بہت عظیم ہے. لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ ان جو بھی گناہ ہو گئے ہیں, غلطیاں ہو گئی ہیں, ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے. حضور کی ایک حدیث ہے, اس کا متن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے. اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے, صبر کرتا ہے, اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر, کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں, یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے, پاک کر دیا جائے. جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے, گرم پانی میں ڈالتا ہے, ڈالتا ہے تاکہ اس کا میل نکلے, اس کے آگے پٹکتا بھی ہے ذرا اس کو تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے. اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں, دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں, تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے, بڑے نفع کا سودا ہے, بڑے نفع کا سودا ہے. اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی. ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو, ذرا آنے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے, تمہیں نہیں پتا. اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو, ذرا آنے کہ اس میں تمہارا شر ہے, لیکن تمہیں نہیں معلوم. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس حوالے سے سبردم بتو مایا خیشرا خدانی حساب کم و بیشرا. اے اللہ, اس کو کہتے ہیں تفویض. یہ سورہ تغابن کے درس میں یہ تمام مضامین تفصیل سے آتے ہیں کہ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں اس میں سب سے پہلے مقام رضا ہے, پھر تفویض, توکل ہے. آپ محنت کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, نتیجہ نہیں نکلا. ایک نتیجہ یہ نکلے, ایک بچے نے بہت محنت کی, دن رات کام کیا, فیل ہو گیا امتحان میں. اب صدمے سے کمر ٹوٹ سکتی ہے اس کی, لیکن نہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے لیے خیر رکھی, اس لیے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا, ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا, ہوگا اللہ کے اذن سے, اللہ کی مرضی سے, اللہ کی مشیت سے. یہ ہمارے لیے خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم نقطہ ہے. ہم سب راہ حق کے مسافر ہیں, اپنے اپنے بس پڑتے محنت کر رہے ہیں, وقت بھی صرف کر رہے ہیں, مال بھی صرف کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں. لیکن فرض کیجئے جیسا کہ ہے, پھر واقع فرض کیا کیجئے, وہ تو واقع سامنے کی بات ہے, نتائج نکلتے نظر نہیں آ رہے, قدم نہیں بڑھ رہے, ہماری طرف لوگوں کا رجوع عام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پر قطعاً بدل ہونے کی بات نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا, جب وہ چاہے گا تب ہوگا. ہمارا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کیے چلے گا بس, اور نتیجے سے بالکل ذہن کو اپنے منقطع کر لیں, ذہن کا کوئی تعلق آپ کے نتیجے کے ساتھ نہ رہے. یہ جب تک کیفیت ہماری نہیں ہوگی, ہم اس راہ پر استقامت اور مدام اس پر محنت اور جد و جہد کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا. اس کے لیے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے 10 برس ہیں, جب سے آپ کو آغاز ہوا ہے وحی کا,
اس کے بعد سے پہلے 10 برس دن رات کی محنت، شدید مشقت، یہاں تک کہ اللہ بھی روک رہا ہے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو اس صدمے میں ہلاک کر لیں گے؟ یہ مان نہیں لا رہے، اس قدر صدمہ۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے، یہ نہیں ہے جب نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائے، نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ نتیجہ نہ نکلے تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی اگر حضور کی ہوتی 950 برس بھی حضور دعوت دیتے تھے، آپ کا کام تھا، آپ کا فرض تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی تو آخر اللہ کے ایک بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، 950 برس تک دعوت دی۔ فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، یہ تو ہم مانتے ہی نا، اگر قرآن کے اندر نص قطعی صریح الفاظ نہ ہوتے کہ 950 برس تک رہے، ورنہ یہ بات سمجھ سے باہر آتا ہے عام طور پر۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں ابھی عمر میں زیادہ تھی لوگ۔ بہرحال جو میں نے عرض کیا تھا کہ دکھ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے، اس کے لیے ہمارا کام صرف برداشت ہے۔ جو شے بھی ہمیں برداشت کی صلاحیت عطا کر دے وہی اس کا علاج ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے، اس کی دوا نہیں ہے اسپرین یا کوئی اور پیراسیٹامول، بخار کی شدت کو کم کر دے، وہ کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج تو ہوگا اگر معلوم ہو کہ کون سے جراثیم ہے، کس کی وجہ سے ہے، اس کا صحیح اینٹی بایوٹک کون سا ہے، وہ علاج ہوگا۔ یہ علاج نہیں ہے، لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا، وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہی مضمون آیا ہے سورہ حدید میں بھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یہاں کھول دیا اس مضمون کو۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے، زمین میں یعنی زلزلہ آ گیا، فلڈ آ گیا، طوفان آ گیا، ولا فی انفسکم، خاص تمہاری جان میں، تمہیں بخار ہو گیا، تمہیں ٹی بی لگ گئی، تمہیں کوئی اور بیماری آ گئی، تمہیں کینسر ہو گیا، معاذ اللہ ہوتا ہے، آخر ہوتا ہے، دنیا میں انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ پوری زمین میں بڑے پیمانے پر، نہ تمہاری جانوں میں انفرادی سطح پر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں، کتاب اللہ کے علم کی کتاب، الکتاب، اس میں پہلے سے درج موجود ہے۔ یہ الٹ اپ نہیں ہو گیا، یہ اچانک نہیں ہو گیا۔ آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ صاحب میں تو جا رہا تھا، اچانک ٹرک نے آخر مجھے دھکا مار دیا۔ اچانک کوئی شے یہاں نہیں ہوتی، اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اس نے رب نہ ہو۔ اچانک کا کیا سوال؟ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے، علم میں کامل، ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوگا، مستقبل، ماضی، کل کا کل، آنے واحد میں اللہ کے علم میں موجود ہے۔ لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا، جو بھی آیا ہے اللہ کے علم سے آیا، اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا، لکھا ہوا تھا، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا ان ذلک علی اللہ یسیر۔ یہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے، اللہ کا علم کامل، ما کانا ما یکون کو آگی ہے۔ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں، جاتی رہے، چھن جائیں۔ کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی اس پر ڈاکہ پڑ گیا، کوئی اور مصیبت ہے وہ آ گئی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ما فاتکم، فات سے ہی فوتیدگی ہے نا، جو شے بھی نکل جائے، چلی جائے، ہاتھ سے جاتی رہے، چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، یا کوئی مال تھا جو آپ کے قبضے سے نکل گیا، ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا، اس پر افسوس نہ کیا کرو۔ اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے، یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا۔ کائنات میں تو ایک ہی کی مرضی چلتی ہے، وہ ہے اللہ۔ لہذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے، کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے، وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا،
لگ گیا ہے تو اللہ کے فیصلے سے لگا ہے، اس کا باپ بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجرم سمجھیے، ٹھیک ہے، اس سے بھی قصاص لینے کا آپ کو حق ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اذن رب سے آیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر کہ جس نے یہ کام کیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے آدمی مسکرا کے رہ جائے، جیسے کہ وہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش ملک صاحب بھی جا رہا تھا، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ کسی شخص نے پتھر اٹھا کر دے مارا، اس کے سر پہ لگ گیا کہ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کس نے مارا۔ اس نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو، یہ تو رب کے مارے سے۔ اس نے کہا مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا منہ کالا ہو گیا، اپنے لیے کس نے ایک گناہ کما لیا، اپنے لیے کس نے ایک مصیبت جو ہے وہ مول لے لی، وہ بیچ میں تم آ گئے ہو۔ پتھر اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس کا عذاب، اس کا وبال تم پر آ گیا۔